بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر ویڈیو بن چکی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی، چینل پہ پڑھی ہوئی بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو بڑا ایمان افروز ہے۔ اخلاق کے اندر اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس جیسی مثال نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ اخلاق دکھاتا ہے، اس کے ساتھ بیہیویئر اس کا اچھا ہوتا ہے کہ جس نے پورے خاندان کو اسی کے سامنے شہید کیا ہو، اور اسی کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یزیدی فوج کے اندر جو ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو لڑے تھے، فوج جو تھی اس میں شمر بھی تھا جس کا بڑا کردار تھا جنگ کرنے میں، امام حسین کی تذلیل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے اور ان کے خاندان کے ساتھ برا سلوک کرنے میں، کیونکہ یہی شخص تھا شمر کہ جس نے ابن زیاد کو، حرملہ کو، اس نے جو ہے وہ پمپ کیا، یعنی ان کو بھڑکایا کہ حضرت علی اصغر جو تھے، حضرت امام حسین کے جو سب سے 6 مہینے کے جو بیٹے تھے، ان کے گلے میں جو تیر مارا گیا وہ اسی کے کہنے پہ مارا گیا۔ اور ابن زیاد نے جو جنگ کی اور امام حسین کو وہیں روک کے رکھا اور ان کو کسی بات ان کی نہیں مانی، وہ بھی حرملہ کے کہنے پہ ہوا۔ تو ہر معاملے کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اسی شخص کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ شخص جو ہے، یہ جب اس کو وہ برس کی بیماری ہوئی، یعنی جو وائٹ جو جسم کے اندر داغ جو ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بیماری ہوئی تو یہ مدینہ آ گیا۔ اب جب یہ مدینہ آیا تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ شمر آیا ہے اور اس نے حضرت امام حسین کے خاندان کے ساتھ اور کربلا میں جو کچھ کیا تو یہ اس میں ملوث تھا، تو لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے گھر کے دروازے بند کر لی، کھڑکیاں بند کر لیں، کسی نے اس کو منہ تک نہیں لگایا، نہ اس کو پوچھا، نہ، اور اس کو وہاں سے دھکے دے کے ان لوگوں نے نکالا وہاں سے۔ کسی نے، اچھا، امام زین العابدین جو تھے یہ واحد ایک بچے تھے وہاں پہ، اور بیویاں جو تھیں وہ وہاں پہ بچ گئی تھیں، باقی سب وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام زین العابدین جو ہے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رکھتے تھے، گھر کا جو دروازہ تھا ان کا بند رہتا تھا، اور وہ صرف عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بس لگاؤ قرب حاصل بس وہ کرتے رہتے تھے۔ نہ ہنستے تھے، ہر وقت رونا، بہت روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ چیزیں یاد آتی تھی نا ان کو کہ جس کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ جب پانی لینے گئے تو وہاں پہ علی اصغر کو انہوں نے شہید کر دیا، اور جس طرح وہاں پہ ان کے ساتھ پھر ان کی تذلیل کی گئی، جس طرح ان کو پھر شام لایا گیا، تو وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی، وہ چیزیں ان سے نکل نہیں رہی تھی، ذہن سے ہی نہیں نکلتی تھیں، اور وہ ان کے سامنے ہر چیز ہوئی تھی، تو وہ بہت روتے تھے ان سب چیزوں کو یاد کر کے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ شمر آیا ہے تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دی اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو وہ جب آیا تو اس کو بٹھایا، اس کے سامنے کھانا رکھا اچھے طریقے سے، اس کو ٹھنڈا پانی پلایا وہاں پہ۔ تو امام زین العابدین نے اس کو کہا کہ تو وہی ہے نا کہ جس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو اس نے پھر بولا کہ آپ تو خیمے کے اندر تھے اور آپ نے تو دیکھا نہیں تھا، آپ تو بیمار تھے اور یہ سارا معاملہ تھے، تو آپ نے میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیسے کیا کہ جب آپ کو یہ پتہ بھی تھا سارا کہ جی میں نے یہ سارا زیادتیاں کی آپ کے خاندان کے ساتھ، تو آپ نے اتنا اچھا سلوک کیسے کیا کہ مجھے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی ٹھنڈا پلایا، اپنے پاس بٹھایا بھی، حالانکہ میں تو آپ کا دشمن ہوں، آپ تو مجھے قتل بھی کر سکتے تھے، اپنا بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں لیا۔ تو امام زین العابدین نے یہ فرمایا کہ جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا، یعنی وہ تیرا خون تھا، جو میں نے کیا وہ میرا ظرف ہے، وہ میرے خاندان کا خون ہے، کہ میں نے اس کے ساتھ بھی اپنے حسن اخلاق اچھا رکھا کہ جس نے میرے خاندان کو شہید کیا، جس نے میرے خاندان کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا، جس نے میرے خاندان کے ساتھ زیادتیاں کی، ہر معاملے میں اس کا کردار تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی وہ اپنا اچھا کردار رکھتے تھے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وہ زیادتیاں نہیں کی۔ لیکن آج اگر ہم لوگ، جیسے آج کل کا دور ہے، اس میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو ہم تو اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صرف اہل بیت کا ہی گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس کو کھلایا بھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو وہاں والوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا،
آپ سے جب مکہ کی گلیوں میں جاتے تو آپ کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے رکھے جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کے ساتھ کو بدلہ لوں. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام طائف میں بھی آئے کہ آپ کہیں تو ایک منٹ میں بستی کو الٹ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ ہدایت نہ پائیں، ان کی جو آگے آنے والی نسلیں وہ ہدایت پا جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا. تو یہ اہل بیت کا اخلاق تھا، یہ ان کا حسن ظن تھا اپنے دشمنوں کے ذات بھی. تو یہی چیز ہمیں بھی سیکھنی ہے کہ ہم بھی اپنا اخلاق اپنے دل بڑا کریں، چاہے وہ دشمن ہو چاہے دوست ہو، تاکہ ہم بھی اہل بیت کی جو طرز زندگی ہے، جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ہم بھی ویسے اپنی زندگیاں جو وہ گزار سکیں.